اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کل رات ایک انہونی ہوگی اور وہ انہونی یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی اتفاق کر گئی ہے. کس معاملے کے اوپر اتفاق کر گئی ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب تو کافی ساری چیزوں کے اوپر ان کی باتیں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی باتوں کے ساتھ ملنا جلنا شروع ہو گئی ہیں. کیا پاکستان پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ کارنر ٹرن کرنے جا رہی ہے؟ کیا کرنے جا رہی ہے؟ یہ بڑا اہم موضوع ہے. اور دوسری خبر یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کے بعد ان کی ضمانت منظور ہونے کے بعد ایک دم سے حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ میدان میں آ گئے ہیں, اسلام آباد میں آ گئے ہیں. اگر کے پی کے میں آئے ہوتے تو کچھ سمجھ آ رہی ہوتی کہ چلیں وہاں پر ان کی حکومت ہے, وہاں پر وہ روپوش تھے. یہ کہاں پہ روپوش تھے اور کن کے پاس تھے؟ اور پھر اسلام آباد میں آ کے یہ مقدمات کے باوجود یہ ان کی جو چہرہ دکھائی ہے وہ انہوں نے کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انہوں نے بہت بڑا یا تو چیلنج دیا ہے وفاقی حکومت کو, ریاستی اداروں کو, یا پھر کوئی گیم بڑے لیول دی ہے سر. دوسرا اور کوئی مطلب نہیں ہے. اور وہ آئے ہیں, انہوں نے کہا جی کل میں ضمانت لینے جاؤں گا کے پی کے میں, وہاں کی ہائی کورٹس میں وہ جو حفاظتی ضمانتیں ہوتی ہیں, کیونکہ مجھے عمران خان صاحب نے آرڈر جاری کر دیا. کیا آرڈر جاری کیا ہے یہ ہے, لیکن اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے, چل کیا رہا ہے, تو یہ اور اسلام آباد میں افواہیں کون سی چل رہی ہیں یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تازہ ترین صورتحال. اس کے علاوہ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ایک بہت بڑا چیلنج کر دیا ہے. چیلنج کیا کیا ہے انہوں نے, جس کو کہتے ہیں انی پا دی ہے. انی انہوں نے یہ پا دی ہے کہ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ جی کہ 30 مئی کو, کس تاریخ کو, 30 مئی کو میرا میچ ہے. کتنے میچ ہے؟ سپریم کورٹ. کدھر نال میچ ہے؟ قاضی فاضی صاحب امپائر نہ ہار لیا ہوا, کیا معاملہ ہے اور میچ کیوں ہے؟ تو حالانکہ معاملہ بڑا سادہ سا ہے. معاملہ سادہ سا یوں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی تھی نیب ترامیم کے خلاف. وہ پٹیشن جو ہے وہ منظور ہو گئی اور اس میں بھی پورے وجہ پورے 15-16 مہینے, یعنی عمران خان صاحب جو کچھ کر رہے تھے باہر, اور بندیال صاحب ان کو کہتے ہیں نا کہ وہ طبلے کے اوپر سنگت دے رہے تھے کہ ادھر وہ راگ چھیڑ دیتے کرپشن کا اور ادھر طبلہ کٹنا شروع کر دیتے تھے, پولی ڈھولکی بجانی شروع کر دیتے تھے پائن عمرتا بندیال صاحب. تو یہ والا معاملہ چلتا رہا اور پھر اینڈ کے اوپر انہوں نے عمران خان صاحب کی درخواست جو ہے وہ مان لی, اور جو 2023-22 کی جو ترامیم تھیں وہ انہوں نے کالعدم قرار دے دی. اس کے خلاف جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ آ گئی ہے سپریم کورٹ میں اپیل میں, کیونکہ 184(3) کے تحت جو بھی اب سو موٹو یا اس طرح کے معاملات پبلک جس کو کہتے ہیں مفاد عامہ کے وسیع تر مفاد میں جو درخواستیں براہ راست سپریم کورٹ میں آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت آتی ہیں, ان میں پہلے اپیل کا کوئی سکوپ نہیں تھا. تو اب جو پریکٹس اینڈ پروسیجر سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو سپریم کورٹ نے اپ ہولڈ کر دیا تھا, اس کے بعد اب یہ انٹرا کورٹ اپیل ہو سکتی ہے. تو انٹرا کورٹ اپیل حکومت کی تھی, اس پر بھی جسٹس عمرتا بندیال, میں ایویں کہنے میرے منہ سے نکل رہا ہے, جسٹس جو ہیں وہ عطر من اللہ صاحب, وہ اللہ آپ کا بھلا کرے, انہوں نے میں ڈسٹریکٹ ہو گیا تھا تھوڑا سا, ادھر نقل و حرکت ہوئی ہے تو آئی ایم سوری فار دیٹ. تو جسٹس عطر من اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ فرمایا کہ جی کہ یہ تو اگریوڈ پارٹی نہیں ہے حکومت, یہ تو ایک سادہ سا قانون ہے. او بھائی ہور اگریوڈ پارٹی کی ہوندی ہے محبتاں ایڈیاں سچیاں یہ وہ کھل کے اظہار وہاں پہ ہو رہے تھے. تو بہرحال وہاں پر یہ بڑا ایشو بنا, عمران خان صاحب کو ہونا چاہیے. عمران خان صاحب بنیادی درخواست گزار تھے. عمران خان صاحب بیسکلی یہ بڑے طریقے کے ساتھ آئین اور قانون کی آڑ میں, سیاست اور آئین اور قانون کی آڑ میں عمران خان صاحب کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنے کا ارادہ تھا, اور پھر اس کے اوپر لائیو کوریج نہیں گئی. آپ کے علم میں ہے عمران خان صاحب کو تو خیر پچھلی سماعت کے اوپر بولنے کا کوئی موقع ہی نہیں ملا تھا, تو لائیو کوریج اس کیس کی کورٹ نمبر 1 سے نہیں ہو سکی تھی. تو کیونکہ ملزم جو ایک سزا یافتہ شخص ہے اس کے پاس شاید یہ حق نہیں ہے. عمران خان صاحب بذات خود جب نواز شریف صاحب کے اوپر یہ والی پابندیاں لگی تھیں اور ان کو ٹارگٹ کر کے جب یہ قانون سازی کی گئی تھی,
تو تب اللہ آپ کا بھلا کرے عمران خان صاحب اس کیس کی وکالت کیا کرتے تھے اور آرگومنٹ دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بالکل ٹھیک ہے، مجرم کا کیا حق ہے، اللہ ٹھاڈا بھلا کرے، یہ والا سین تھا۔ اب وہی وہ کہتے ہیں نا کسی واسطے گھڑا کھودو گے تو آپ ڈگو گے، تو خان صاحب گر گئے ہیں اس میں۔ تو بہرحال لیکن خان صاحب کو جو سہولتیں حاصل ہیں، اصل مدعا یہ ہے آج کے ولاگ کا کہ یہ سہولتیں ان کو کیوں ہیں، اسلام آباد میں کیا باتیں چل رہی ہیں، یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے چیز، انفارمیشن نہیں ہے، یہ گاسپ جو چل رہی ہے۔ اور دیکھیں کہ جن کوارٹرز میں یہ گاسپ چل رہی ہے وہاں پر جو گاسپ ہوتی ہے تو کوئی مطلب ہوتا ہے سر، گاسپ خالی وائی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ یہ دھواں کہاں سے اٹھتا ہے، پتہ نہیں کوئی شعر ہے میں بھول گیا۔ تو بہرحال وہ عمران خان صاحب کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا گیا تھا، اور ظاہر ہے کہ پھر وہ جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے دیوانے، انہوں نے یہ موقع فراہم کیا۔ پچھلی سماعت پہ عمران خان صاحب بول نہیں سکے تھے، اگلی سماعت کے اوپر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا میچ ہے۔ اب کے پی کے گورنمنٹ کے جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں انہوں نے ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں آلریڈی دائر کر دی ہے کہ جی کہ وہ کورٹ نمبر 1 سے جو ترامیم والا کیس ہے اس کی کوریج لائیو ہونی چاہیے۔ چلیں یہ سپریم کورٹ دیکھے گی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، کیا ایک سزا یافتہ شخص جو ہے وہ فارمولہ جو نواز شریف پر لگتا تھا کیا وہی فارمولہ اس پر بھی لگے گا، عمران خان صاحب پر بھی لگے گا، یا پھر تب تو سیم پیج تھا نا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا، عدلیہ کا، یعنی کہ ادھر سے خواہش ہوتی تھی اور ادھر سے جج ہاتھ میں وہ لے کے بیٹھے ہوتے تھے مورے، ٹھک ٹھک ٹھک، چلو جی جو خواہش ہوئی وہ نواز شریف کے خلاف وہ جناب فیصلے ہو گئے۔ تو اب یہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب اس کو میچ کیوں سمجھ رہے ہیں۔ بیسیکلی عمران خان صاحب جو ہیں ان کا مطمع نظر صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ بس میں نے کسی طرح اقتدار میں واپس آنا ہے، میں نے کسی طرح جنرل عاصم منیر کو اور پروجیکٹ عمران خان کے مخالفین کو میں نے لپیٹو پروگرام کروانا ہے، میں نے ان کے خلاف بغاوت یا کروانی ہے، یا میں نے جناب سسٹم میں ان کو فیل کر دینا ہے، یہ ان کا ٹارگٹ ہے۔ اور جو پاکستان تحریک انصاف کے جو قائدین ہیں جو اسلام آباد میں دندناتے پھرتے ہیں، ایون کہ جو حماد اظہر صاحب ہیں اور بھی جو دوسرے لوگ ہیں، وہ یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بس عمران خان کو اگر آپ نے تھوڑی دیر مزید جیل میں رکھا تو بلڈ شڈ ہو جائے گا، پاکستان میں قتل و غارت ہو جائے گی۔ یہ بنیادی طور کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی پہلے دن سے خواہش ہے کہ اگر ملک کی باغ ڈور اور اقتدار اور تخت اگر عمران خان کے پاس نہیں ہے تو پھر اس ملک کے اوپر ایٹم بم وج جانا چاہیے۔ یہ بات میں نہیں کر رہا خاک میں بدھن، یہ بات جو ہے یہ عمران خان صاحب نے کہی تھی۔ تو یہ میچ کیا ہے، میرا یہ سوال ہے، میچ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب پھر سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنے شیر کیوں ہیں، یہ ان کو سپورٹ کیوں ہے، یہ اس کے اوپر گاسپ اسلام آباد میں چل رہی ہے۔ حماد اظہر اچانک سے اسلام آباد سے نمودار ہوتا ہے، کیوں؟ یہ جج اتنے دلیر کب سے ہو گئے کہ جناب وہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے وہ اپنی تلواریں نیام سے نکال لیں؟ یہ چل کیا رہا ہے، یہ بڑا ایک ایشو ہے۔ میں اس کے اوپر بعد میں آتا ہوں، اور اس سے پہلے میں یہ بات آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی ہم نوا پاکستان پیپلز پارٹی ہو گئی ہے، اور کس بات کے اوپر ہو گئی ہے سر؟ یہ صحافیوں نے جو رولا ڈالا ہوا ہے کہ یہ حقیقی عزت کا قانون جو ہے اس کے اوپر اس پر میرا جو موقف ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ سر دیکھیں بات بڑی سادی سی ہے کہ یہ جو صحافت ہے یہ پاکستان ہندوستان کی دریافت نہیں ہے، یہ جو پروفیشن ہے یا یہ جو کلچر ہے، یہ جو دنیا بھر کی سوسائٹیز میں آ گیا ہے، یہ بیسیکلی اس کو مٹیریلائز، اس کو انسٹیٹیوشنلائز بیسیکلی ویسٹ نے کیا ہے، اور ویسٹ میں کس قسم کی صحافت ہو رہی ہے کہ وہاں پر بغیر ثبوتوں کے، اور یہ ویسٹ نے یہ اسی طرح انہی حالات سے گزر کے یہ حق عزت کے قوانین بنائے اور سخت بنائے اور ایسے بنائے کہ مختلف اخبارات کو جو حق عزت کے جرمانے کی ادائیگی یا عدم ادائیگی کی صورت میں بند ہونا پڑا۔ وہاں پر جو ہے وہ نہ جمہوریت کو خطرہ ہوا، نہ وہاں پر صحافت جو ہے وہ فارغ ہوئی، بلکہ وہاں کی صحافت زیادہ میچور ہو گئی ہے۔ پاکستان کی صحافت جو ہے وہ سنی سنائی کی کہتے ہیں تن بن 152 اس طرح کی کوئی بات کہتے ہیں، اس طرح کی صحافت جو ہے
اس نے بھی جس طرح ڈیموکریسی نے، پاکستان کی عدلیہ نے، پاکستان کی فوج نے، پاکستان کی سوسائٹی نے میچور ہونا ہے، اسی طرح پاکستان کی صحافت کو بھی الٹیمیٹلی میچور ہونا پڑے گا. اور یہ جو گورنمنٹ حتیٰ کہ عزت کے قوانین لے کے آ رہی ہے، تو جھوٹ چتاری پروگرام چلانے والوں کے خلاف ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے بے پر کی اڑانے والوں کے خلاف ہے. تو جو صحافی ہیں وہ اگر مطلب مستند خبر دیں گے تو میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی کسی قسم کا خطرہ ہے. ہو بھی سکتا ہے، بیسکلی تو یہ ہے کہ قوانین جو ہیں وہ ان کا مس یوز ہمیشہ ایک پرابلم کریٹ کرتا ہوتا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر صحافیوں کے ساتھ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ بڑی زیادتی والی بات ہے، یہ عجلت میں ہو رہا ہے، فلاں فلاں ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو دیکھ لینا چاہیے. اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ واحد سیاسی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد جو اس کی کھل کھلا کے مخالفت کر رہی ہے. اس لیے کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی ساری سیاست بہتان، الزام، جھوٹ چتالی، فتنہ، فساد اس کے اوپر ہے. اور کیا پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس کے اوپر ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ سینٹی پرویل کرے گی. اس طرح نہیں ہو سکتا سر. یہ چیزیں اگر ٹھیک نہیں ہونی تو سر پھر اب ملک نہیں ہے چلنا. یہاں کی صحافت کو بھی ٹھیک ہونا پڑے گا، یہاں کی فوج کو بھی ٹھیک ہونا پڑے گا، یہاں کی عدلیہ کو بھی ٹھیک ہونا پڑے گا. اور جو فوج میں لوگ بیٹھے ہوئے جا طلبی یا اپنے جو پوائنٹ سکورنگ یا اپنے مفادات، وہ کلچر تبدیل الٹیمیٹلی ہونا پڑے گا، کرنا پڑے گا. اب چارہ کوئی نہیں ہے. تو باقی اسی طرح عدلیہ میں جو ایلیمنٹس ہیں جو اپنی محبتیں نبھا رہے ہیں یا سیاست کر رہے ہیں، ان کو بھی اگر وہ خود ٹھیک نہ ہوئے تو ٹھیک کر لیے جائیں گے. جس طرح صحافت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، ٹھیک ہو جائے گی، کر لی جائے گی. تو یہ اس طرح اس ہیجان میں دنیا کا کوئی معاشرہ نہ قائم رہ سکتا ہے، نہ دنیا کی کوئی ریاست چل سکتی ہے. ہاں، اس طرح کا ہیجان اگر برقرار رہے تو ریاستیں ناکام ہوتی ہیں، معاشرے انارکی کا شکار ہوتے ہیں، خانہ جنگیوں کا شکار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو ان سب حالات سے بچائے. اور آخر میں جو بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام آباد میں جو گاسپ ہے وہ یہ ہے کہ سر یہ جو جج حضرات کر رہے ہیں اور جو عمران خان صاحب کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، کوئی ایک شخص اپنی گیم کر رہا ہے. یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی. یہ اسلام آباد میں بڑے زور و شور کے ساتھ جاری ہے یہ والی بات. کوئی ایک شخص اپنے فیوچر کو مد نظر رکھتے ہوئے گیم کر رہا ہے. وہ ادھر حافظ صاحب کو بھی ٹینشن دینا چاہ رہا ہے، وہ ادھر کو بھی ٹینشن دینا چاہ رہا ہے، وہ ادھر کو بھی. کباٹو پروگرام، یعنی کہ سارے نو گیڑا دے کے رکھو. تو میں تو اس بات کو میری سمجھ میں نہیں والی بات آ رہی. لیکن یہ اسلام آباد کے بڑے جو بیٹھکیں، جو ڈرائنگ رومز اور جو گپ شپ جہاں پر ہوتی ہے، جہاں پر خبر گھوم کے پہنچ جاتی ہے، کیونکہ وہ ریلیونٹ لوگ ہیں، وہ کنسرن کوارٹرز ہیں یوں کہہ لیں، وہاں یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. لیکن میری جو لاجک، میری جو عقل دانی ہے، سوچن دانی ہے، اس میں یہ مجھے اس سازشی مفروضے سے زیادہ کوئی بات نہیں لگتی. اس کی وجہ ہے کہ یار عمران خان کو اتنا آپ نے پورا زور لگا کے ریاست نے کھڑا کیا تھا، تو اب وہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے، تو سر اسی طرح جاتی ہے جو فتنہ فساد جاتے جاتے. اس طرح نہیں ہوتا، ایک دم نہیں ہوئے گا، ٹائم لگے گا. صبر کرو، حوصلہ کرو. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.